نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح کلیت کا جو لوگ چورن بیچ رہے ہیں وہ اس ٹائٹل سے یہ چورن بیچتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں یکجہتی ہونی چاہیے، مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے چاہیے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور وہ اس ٹائٹل کی آڑ میں شیعہ، دیوبندی، وہابی اور سنیوں کو ایک جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان سے بندہ یہ سوال کرے کہ دیوبندیوں کے جو کفریہ عقائد ہیں، جو کہ یہ چورن بیچنے والا بھی مان رہا ہے کہ وہ جو عبارتیں ہیں وہ صراحتاً کفر پر مبنی ہیں، ان کا قائل کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم انشاءاللہ ان کو سرسری طور پر ذکر بھی کریں گے۔ وہ بالیقین کفر و ارتداد پر مبنی وہ عبارات ہیں۔ تو یہ جو چورن بیچنے والا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ واقعی یہ کفریاں ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کر لو، ان کے ساتھ پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، یا ان کو اپنے پلیٹ فارم پر مدعو کر کے ان کو اپنے پلیٹ فارم پر جمع کر لو۔ تو اس سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ان عبارات کو، یہ جو کفریہ عبارات ہیں، ان کو صحیح مانتے ہوئے ان کو جمع کرنا چاہ رہے ہو یا ان کو غلط مانتے ہوئے کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر تو وہ کہے کہ جی ان کو غلط مانتے ہوئے میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں سے ہی اس چورن کا جو ہے وہ بانڈا پھوٹ جائے گا کہ وہ سامنے والے ہی کہیں گے کہ ہم جمع نہیں ہو سکتے، کہ ہم اپنی ان کفریہ عبارات سے ذرا برابر بھی تائب نہیں ہوں گے، ہم اپنی ان کفریہ عبارات کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے ان اکابر کو کبھی بھی کافر و مرتد نہیں کہیں گے، ہم ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ جو چورن بیچنے والا ہے یہ کہے کہ نہیں جی پھر آپ ان کو صرف نظر کر دیں اور مان لیں، آپ ان عبارات کو درست مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چورن بیچنے والا چاہتا ہے کہ یہ لوگ بھی ان کے ارتداد میں راضی ہو جائیں، ان کی کفریہ عبارات پر راضی ہو جائیں، ان کی گستاخی کے اوپر راضی ہو جائیں، اور یہ بھی انہی کی مثل ہو جائیں، یعنی ان کو مسلمان کر کے ان کے ساتھ اتحاد نہیں اب وہ چاہ رہا، بلکہ ان کو بھی کافر و مرتد کر کے ان کے ساتھ اتحاد چاہ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ اتحاد ویلڈ ہوگا؟ کیا اس اتحاد کو اتحاد کہا جائے گا، یا حقیقتاً اس کو تخریب کاری کہا جائے گا کہ یہ تخریب کاری ہے کہ تم مسلمانوں کو اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہو کہ تم دیوبندیوں کے ساتھ اس بات پر متحد ہو کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں نکالی، جو انہوں نے رسول اللہ کے علم پر رقیق حملے کیے، جو انہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل درست ہیں معاذ اللہ۔ تو وہ ان کو درست کہہ کے کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ جو ان باتوں کو درست کہیں گے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جو ان گالیوں کو اور ختم نبوت کے انکار کو معاذ اللہ ایمان کہے تو وہ بھی انہی کے مثل ارتداد کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ اتحاد امت نہیں بلکہ یہ فساد امت ہے۔ اب اس بات کو میں عوام کو اس انداز سے سمجھاؤں گا کہ آپ اس وقت ابھی شیعہ، دیوبندی اور دیگر مکاتب فکر کو ابھی ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنے سامنے قادیانیوں کو رکھیں کہ قادیانی وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے نزدیک تو کافر و مرتد ہیں ہی ہیں، دیگر مکاتب فکر کے نزدیک بھی یہ کافر و مرتد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اتحاد امت کی بات کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں مسلمانوں اور قادیانیوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں، اب وہ ایک کس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بھائی مسلمان بھی کانے کو جو ہے وہ نبی مان لیں معاذ اللہ، یا کم از کم مسلمان مان لیں؟ اگر تو وہ یہ کہتا ہے تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا وہ اتحاد مسلمین کر رہا ہے یا مسلمانوں کو بھی کافر بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یقیناً تم یہ کہو گے کہ وہ مسلمانوں کو بھی کافر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی مان لے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اسی طرح جو کم از کم اس کو مسلمان ہی مان لے گا وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ اتحاد امت نہ ہوا بلکہ یہ فساد امت ہوا۔ اور اگر وہ اتحاد کرانے والا یہ بات کہے کہ میں اس انداز سے اتحاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو قادیانی ہیں وہ اپنے کانے دجال کو کافر و مرتد کہیں، اس کی عبارات کو کفریہ کہیں، اس کے ختم نبوت پر ڈاکے کو ڈاکہ کہیں، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے وہ حضور سرور کونین کا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں داخل ہو جائیں، اس طرح سے میں اتحاد چاہتا ہوں، تو یہ اتحاد جو ہے وہ ویلڈ ہوگا۔ اور یہی اتحاد کا طریقہ ہے کہ جو باطل پر ہیں ان کو کہا جائے کہ تم حق پر آؤ، نہ کہ حق والوں کو کہا جائے کہ تم باطل کو قبول کر لو۔ جو یہ کہے گا کہ تم بھی باطل کو قبول کر لو وہ اتحاد امت نہیں بلکہ فساد امت کا داعی ہے۔ اور انہی داعیوں کے اندر اور انہی فسادیوں کے اندر ایک نام طاہر القادری در حقیقت
بظاہر القادری کا بھی ہے، جس نے ریسنٹلی اپنے درس بخاری کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو تمام کفر کے فتاوی ہیں ان کو دفنا دیا جائے اور ان تمام دیواروں کو گرا دیا جائے۔ پہلے آپ وہ بیان سنیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی یہی شرح کرتے ہیں، لام الدراری ان کی کتاب ہے علی جامع البخاری۔ علامہ رشید احمد گنگوہی وہ بڑی دلچسپ ایمان افروز بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا، جو منظر اس دن نظر آیا حضور کے چہرے کا وہ اس سے زیادہ اعجب منظر نہیں تھا۔ لکھتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر کنکھیوں سے، نماز پڑھ رہے تھے مگر کنکھیوں سے، آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک پر انہوں نے آنکھیں گاڑی ہوئی تھی، وہ جالی مبارک جہاں دروازہ کھلتا ہے پر نماز رہے تھے، روح بقبلہ تھے حالت نماز میں، مگر آنکھوں کو کنکھیوں سے حجرہ رسول کی طرف گاڑا ہوا تھا کہ شاید نکل آئیں، شاید نکل آئیں۔ آپ دیکھیے کیفیت کیا تھی۔ اور وہ تو پھر جب انہوں نے احساس کیا کہ پردہ اٹھ رہا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہی پردہ اٹھا تو اپنے چہروں کو پلٹ دیا انہوں نے حجرہ مصطفیٰ کی طرف، تکنے لگ گئے چہرہ مصطفیٰ کو۔ یہاں پر دیکھیں اس نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کی شرح میں رشید احمد گنگوہی کی شرح سے اس نے ایک عبارت جو ہے وہ نقل کی اور وہ پڑھ کر سنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے کتنی ایمان افروز بات کی ہے۔ اس کی بات کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے رشید احمد گنگوہی کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ رشید احمد گنگوہی یہ دیوبندیوں کا بڑا ہے، دیوبندیوں کا امام ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں دیوبندی۔ اور یہ جو رشید احمد گنگوہی ہے اس کا جو عقیدہ تھا وہ امکان کذب کا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی کے ایمان پر خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ لکھی، جس کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر اس نے امکان کذب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھوٹ ممکن ہے اس کا عقیدہ اس نے لکھا۔ یہ آپ کے سامنے کتاب بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر پھر کچھ اعتراضات ہوئے امکان کذب کے حوالے سے، جس کو رشید احمد گنگوہی ہی نے اپنے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 237 کے اوپر پورا اس کے اعتراضات کے جوابات دینے کی اس نے کوشش کی اور پھر لکھا، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں، پس مذہب جمی محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کس داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے معاذ اللہ۔ پھر چند سطروں کے بعد لکھتا ہے، پس ثابت ہوا کہ کس داخل تحت قدرت باری تعالی جل و اعلیٰ ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو یہاں پر اس نے جو ہے وہ اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کو کس انداز سے بیان کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہٰذا اس پر بھی اللہ قادر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیبی قرار دے دیا کہ جھوٹ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، لیکن رشید احمد گنگوہی کے نزدیک اللہ تعالیٰ عیب دار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو جو رب جھوٹ بول سکتا ہے تو اس نے قرآن میں جھوٹ کہا ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ کہنا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ بھی کہنا درست نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو جھوٹ بول سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا بھی ہوگا۔ اور یہ کس قدر حماقت ہے کہ آیا مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس کی یہ تشریح کی جائے معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص پر بھی قادر ہے، ہر عیب پر بھی قادر ہے، یعنی ہر عیب اللہ میں ہو یہ ممکن ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ تو اللہ کو عیبی قرار دینا ہے اور یہ اللہ کے سبحان ہونے کے منافی ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ مقدس ہے، اس کے قریب بھی نقص نہیں آ سکتا۔ یہ نقص کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں ہوتا، اور اللہ کی قدرت کی یہ شان ہے کہ نقائص جو ہیں وہ اللہ کی قدرت سے دور ہیں، اللہ کی ذات سے دور ہیں، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ یہ اللہ کے لیے جھوٹ اس لیے ممکن مانتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ اس کی قدرت بڑھ گئی۔ اب یہاں پر میں ایک عوامی جواب دے دیتا ہوں جو عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ان کے لیے بھی وہ منہ توڑ جواب ہوگا کہ بندہ تو زنا کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی زنا سے
پاک ہے، بندہ تو بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، بندہ تو خود کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ بندہ تو شادی بھی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شادی سے پاک ہے۔ یہ نقص ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام نقائص سے جو ہے وہ بالکل پاک اور منزہ ہے۔ تو یہ رشید احمد گنگوئی کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو عیبی مان رہا ہے، اور یہ اس بندے کو مولانا رشید احمد گنگوئی کہہ کر یہ کیا کر رہا ہے کہ جی اس کے جو ہے وہ قصیدے پڑھ رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رشید احمد گنگوئی نے کیا اپنے اس کفریہ قول سے اور اپنے اس کفریہ عقیدے سے توبہ کی؟ کیا اس نے جو خلیل احمد نمبیٹھوی کو براہین قاطعہ لکھنے کا کہا اور اس میں جو کفریات تھے ان سے توبہ کی؟ ہرگز نہیں کی، اور وہ انہی کفریات پر دنیا سے چلا گیا، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جی بڑا ایمان افروز قول کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اب آئیں اس قول کی طرف کہ جو رشید احمد گنگوئی کا قول یہ نقل کر رہا ہے، اس حدیث کے تحت کہ جس حدیث میں حضور سرور کونین کے صحابہ جو ہیں وہ حضور کے حجرے کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھے کہ حضور تشریف لائیں، جب حضور بیماری کے ایام میں تھے اور نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ آنکھیں لگائے بیٹھتے تھے کہ حضور جو ہے وہ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس انداز سے وہ مشتاق ہوا کرتے تھے حضور کے دیدار کے اور حضور کے نماز پڑھانے کے۔ تو اس کی شرح جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی نے کی ہے، تو یہ اس کو بیان کر کے بڑا جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر جھما رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندو حقیقت کو پہچانو اور حقیقت کے اوپر آؤ۔ اگر اس طرح ہی اچھی باتیں تم نے نکالنی ہے تو آؤ نا، پھر کانے قادیان، وہ جو غلام احمد قادیانی ہے اس کی بھی باتیں نکالو، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کی ہیں، کہو بڑی ایمان افروز بات کی ہے غلام احمد قادیانی نے، اور اس کی بھی باتیں کرو۔ تم کہو گے نا 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 ہم غلام احمد قادیانی کی بات نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کفر بکا ہوا ہے، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہوا ہے، اس لیے ہم غلام احمد قادیانی کی کوئی اچھی بات بھی نہیں لیں گے، اس کی اچھی بات کو بھی ذکر نہیں کریں گے۔ تو ہم بھی یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی کی ان بکواسات کی وجہ سے، اور اس نے جو اپنے حکم پر خلیل احمد نمبیٹھوی سے بکواسات کروائی ان کی وجہ سے ہم اس کی اچھی بات کو بھی نہیں لیں گے۔ اور اس حدیث کے اندر تو یہ ہے نا کہ نماز کے اندر بھی صحابہ کرام حضور سرور کونین کا تصور کر رہے ہیں، نہ صرف تصور بلکہ حضور کی تعظیم بھی صحابہ نے نماز کے دوران کی۔ تو یہ جو بات یہ کر رہا ہے اسماعیل دہلوی جو رشید احمد گنگوئی کا مقتدا ہے، رشید احمد گنگوئی جس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، رشید احمد گنگوئی بھی جس کو اپنا بڑا مانتا ہے اسماعیل دہلوی، اس اسماعیل دہلوی نے کیا بکواس کی ہے صراط مستقیم کے اندر، یہ ذرا سماعت کریں۔ صراط مستقیم اس کے صفحہ نمبر 86 مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور، اس میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے بمقتدائے ظلماتم بعدها فوق بعد از وسوسۂ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر از و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت معاب باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گو وخر خود است، یعنی زنا اور بیوی سے جماع کا خیال بہتر ہے، اور اسی طرح شیخ اور ان کی مثل معظم لوگوں یہاں تک کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ڈوبنا گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر ہے، معاذ اللہ۔ اور اس نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ حضور کا خیال یہ گائے اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، بدتر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ دیکھیں نماز کے اندر حضور کے خیال کو انہوں نے گدھے کے خیال سے بدتر قرار دیا، اور یہ کیا کر رہا ہے اس کی جو ہے نا وہ عبارت لے کر اس کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے دیکھیں جی یہاں پر کتنی ایمان افروز بات کی کہ جی حضور کی طرف جو ہے نا وہ کنکھیوں سے دیکھا کرتے تھے، حضور کے حجرے کی طرف کہ حضور بار تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ یہ جی مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے۔ میں کہا مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا اسماعیل دہلوی کو اس بات پر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا یا نہیں دیا؟ کیا اس نے اس کی اس عبارت کو بدتر از ابوال قرار دیا یا نہیں دیا؟ کیا اس نے اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کو کفریہ قرار دیا یا نہیں دیا؟ اگر تم کہو نہیں دیا اور یقیناً تم یہی کہو گے
کہ بالکل نہیں دیا، تو آپ مجھے بتاؤ اس کی اس ایمان افروز بات کا ہم کیا کریں؟ اس بات کو ہم کیسے جو ہے وہ تسلیم کریں کہ جس کا امام جو ہے وہ اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہو رسول اللہ کے خیال کے بارے میں، تو اس کا جو مقتدی، اس کا جو چاہنے والا ہے، وہ تھوڑے جو ہے نا اچھے الفاظ استعمال کر دے تو ہم کیا کہیں؟ اس کے پیچھے لگ جائیں اور اس کو جو ہے نا اپنا امام بنا لیں؟ یہ کبھی بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اتنی نہیں پڑھتے کہ نفرتیں ہو گئی ہیں، آپس میں بغض ہو گئے ہیں، فاصلے ہو گئے ہیں۔ وہ جی ہم ایک دوسرے کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھیں تو اتنے اتنے ایمان افروز واقعے نکلتے ہیں۔ او طاہر القادری، ہم نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ پڑھ کر ہی ہم حکم بیان کر رہے ہیں کہ جو تم نے یہ ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے، ذرا اس کے امام اسماعیل دہلوی کے بھی واقعے کو بیان کرو نا، کہ جس نے حضور کے خیال کو گدھے کے خیال سے بھی بدتر کہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہاں تمہیں کیوں موت آتی ہے؟ اگر تمہیں اسی طرح ایمان افروز واقعے نکالنے ہیں اور اسی طرح دوسروں کی کتابیں پڑھنی ہیں، تو کل کو تم اس کانے دجال غلام محمد قادیانی کی کتابوں سے بھی درس دینا شروع کر دو، روحانی خزائن سے بھی درس دینا شروع کر دو، اس کی جتنی کتابیں ہیں جس میں حضور سرور کونین کی شان میں اس نے باتیں کی ہیں ان سے درس دینا شروع کر دو۔ تمہیں کون روکتا ہے؟ تمہیں ان کتابوں کو پڑھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ اگر تم کہو کہ نہیں جی میرا ایمان منع کرتا ہے، تو پھر بتاؤ ان مومنوں کو ان کا ایمان کیوں نہ منع کرے ان کتابوں کو پڑھنے سے جنہوں نے حضور کے خیال کو معاذ اللہ گدھے کے خیال سے بدتر کہا۔ کوئی کسی کو کافر، مرتد اور گستاخ رسول بنائے جا رہا ہے، کوئی کسی کو بدعتی اور مشرک بنائے جا رہا ہے، مسلمان بچا کون ہے ہمارے پاس؟ کوئی کسی کو گستاخ رسول بنایا جا رہا ہے، کوئی کسی کو بدعتی بنایا جا رہا ہے، مسلمان بچا کون ہے ہمارے پاس؟ حضرت ہم نے 2 نمبر مسلمان اکٹھے نہیں کرنے، ہم نے وہ مسلمان اکٹھے نہیں کرنے جو رسول اللہ کو گالی دینے کو جائز قرار دیتے ہوں، رسول اللہ کے بارے میں اتنی گندی بکواسات کرتے ہوں کہ بندے کا جو ہے وہ ضمیر کانپ جائے، بندے کا جو ہے وہ اندر ہل جائے کہ یار اتنی گندی گفتگو کیا بندہ کسی غیر کے لیے بھی کر سکتا ہے جو یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کرتے ہیں؟ اب اس کی ذرا جھلکیاں لے لیں کہ رشید احمد گنگوئی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو جائز مانا، ممکن مانا۔ اب آئیں آگے، اشرف علی تھانوی جو ان کا امام ہے، اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 13، مطبوعہ کتیبی کتب خانہ کراچی اور مطبوعہ کتب خانہ مجیدیہ ملتان، اس میں کیا لکھتا ہے؟ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر دیکھیں اشرف علی تھانوی جو ان دیوبندیوں کا بڑا مقتدا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ حضور کے علم غیب کو چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، بچوں کے ساتھ، پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ ایسا علم غیب یعنی جو حضور کے لیے علم غیب ہے، ایسا علم غیب تو جمی حیوانات و بہائم، سبی و مجنون، ہر ایک کو حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا یہ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مولوی، اپنے جو ہے استاد کے لیے یہ الفاظ برداشت کریں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے بڑے نے، ان کے پیشوا نے یہ الفاظ اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھے ہیں اور اب تک یہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور ان کے مولوی ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ایک مولوی کا آپ کے سامنے میں بیان چلا دیتا ہوں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، سو لکھی ہیں۔ ایک سوال نہایت ادب سے پیش خدمت ہے، سوء ادب نہ ہو تو جواب سے نوازیں تاکہ الجھاؤ سے نکل سکے۔ اکابرین دیوبند سے بعض اعتراضی عبارات منسوب کی جاتی ہیں جن کا دہرانا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ عبارات واقعی ان کی تحریر شدہ ہیں؟ بالکل ان کی تحریر شدہ ہیں بھائی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی جس عبارت پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بعض ایمان اور کل ایمان اور اتنا ایمان اور ایمان کا علم کے اجزاء علم غیب کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سو لکھا ہے، لکھا ہے سو لکھا ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ جو لکھا ہے سو لکھا ہے، جو لکھا ہے سو لکھا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا جنہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب چھپا ہوا ہے۔ میں خام خواہ بزرگوں کی پرستش کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کو جواب نہیں دینا۔ خدا مجھ سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ سن رہے تھے تم جھوٹ بک رہے تھے۔ صرف اپنے بزرگوں کی ادب اور احترام، اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بڑوں نے لکھا ہے بس۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ دیوبندی مفتی کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں سو لکھی ہیں، یعنی تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم ان کو برا
نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ان کا جو دیوبندیوں کا سرخیل اس وقت مناظر ہے الیاس گھمن، اس کی کثیر جو ہے وہ نیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ انہی کفریہ عبارات کی بے جا تعویلات کر رہا ہے، اور ان کا دوسرا مناظر مفتی عبد الواحد قریشی وہ بھی ان عبارات کی تعویلات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی بھی ان عبارات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو آن کرتے ہیں اور ان کی بے جا تعویلات کرتے ہیں، اور سری کے اندر تعویل معتبر نہیں ہوتی، ذرا برابر بھی اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو کتنی گندی اس نے گستاخی کی، تو اس بات پر اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کہا جائے، اس بندے کے حوالے سے سخت کلام نہ کیا جائے۔ ہر مسلمان اپنے دل اور اپنے ایمان سے فیصلہ کرے، بالکل ایسے شخص کے حوالے سے سخت کلام کیا جائے گا اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ اور ان کا ایک اور امام خلیل احمد امبیٹوی اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 پہ حضور سرور کونین کی طرف ایک جھوٹی حدیث منسوب کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، یعنی حضور سے علم غیب کی نفی کرتے ہوئے نا یہ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضور کی طرف جھوٹی حدیث کو منسوب کیا، اور وہ کیا لکھا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آگے اس نے یہ لکھا، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یہاں پر خلیل احمد امبیٹوی نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان سے کم قرار دیا اور شیطان کے علم کو حضور سے وسیع تر قرار دیا، اور پھر یہ کہا کہ شیطان کے لیے تو یہ علم جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی زمین کی کوئی چیز بھی شیطان کے علم سے باہر نہیں ہے، ایسا علم شیطان کے لیے ثابت مانا ہے، اور اگر اسی علم کو حضور کے لیے مانا جائے تو اس کو شرک قرار دیا ہے۔ یعنی اگر شیطان کو اللہ کے مقابلے کھڑا کر دیا جائے تو وہ ان دیوبندیوں کے نزدیک شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے، بلکہ نصوص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہی علم اگر حضور کے لیے ثابت کر دیا جائے تو یہ شرک لازم آ جائے گا۔ یہ کون سا ایسا شرک ہے جو شیطان کے لیے تو شرک نہیں بن رہا اور حضور کے لیے شرک بن رہا ہے؟ اور شیطان کے لیے وسعت علم تو نصوص سے ثابت ہے، معاذ اللہ، لیکن حضور کی وسعت علمی کی کوئی نص ان لوگوں کو نہیں ملی۔ یہ لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کو جو شیطان سے بھی کم حضور کا علم بتا رہے ہیں ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ قرار دیتے ہیں، اور یہ سینیریو دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ بلا وجہ معاذ اللہ ان کو کافر و مرتد کہہ رہے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جب تک ان کے ماننے والے ان عبارات کو کفریہ اور ان کے قائلین کو کافر و مرتد نہیں قرار دیں گے تب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ان کا ایک اور امام ہے قاسم نانوتوی، جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور صفحہ نمبر 18 پر لکھتا ہے، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور ایک اور صفحے پہ کہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ تو یہاں پر قاسم نانوتوی نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور کس طرح کیا کہ اگر کوئی اور نبی حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد تجویز کر لیا جائے، مان لیا جائے کہ حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی آیا ہے یا موجود ہے، تو حضور اپنے بدستور خاتم رہیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر کوئی اور خدا آ جائے تب بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی رہے گا۔ تو پھر اسی عبارت کے پیش نظر غلام احمد قادیانی کانے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا لو پھر جب خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، لو معاذ اللہ میں نبی کے طور پر آ گیا ہوں۔ تو کیا قاسم نانوتوی کے ماننے والے یہ قادیانیوں کو برا کہہ سکتے ہیں؟ اگر حقیقتاً دیکھا جائے یہ برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ان کو برا کہیں گے تو ان پر لازم ہے کہ اپنے قاسم نانوتوی پر پہلے فتویٰ لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے ختم نبوت پر ڈاکے کی ابتدا کی تھی،
اسی نے حضور کے ختم نبوت کے معنی کو عوامی خیال قرار دیا اور حضور کے ختم نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا۔ تو اب اس بنا پر اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ کافر کہتا ہے تو یہ طاہر القادری بظاہر القادری جیسا بندہ اٹھے اور کہے کیوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، اوے تیرے اندر ہمت ہے تو کہنا، قادیانیوں کے حوالے سے بھی یہ بیان دینا کہ قادیانیوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لو، ان کے کفریات بھی مان لو اور اس کے بڑے کو بھی اپنا مسلمان اور اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا تسلیم کر لو، ان کے ساتھ بھی یکجہتی کر لو۔ تو وہاں پہ مسلمان کہیں گے نہ نہ نہ، یکجہتی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قادیانی مسلمان ہو کر اتحاد نہ کریں۔ اب یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ ایک دوسرے کو کافر کہے جا رہے ہو، خدا کے لیے یہ سب چیزیں بند کرو، اب اس کا پرانا بیان سنیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اگر فتویٰ کفر کا دیا ہے تو میں نے کب کہا ہے کہ غلط دیا؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، میں تو اب بھی دوہرا رہا۔ جنہوں نے تکفیر کی انہوں نے علی وجہ تحقیق کی، دیانت پر مبنی کی، وہ حق ہے ان کی تحقیق، وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کا فرض ہے۔ مگر ساتھ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ اسی ملتان میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، فتویٰ نہیں دیا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ تکفیر کا نہیں دیا، خاموشی رہی۔ وہ کیا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کو نکال سکتے ہیں سنیت سے؟ اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ملتان والے، انہوں نے دیابنا کی تکفیر کا، دیوبندیوں کے اماموں کی تکفیر کا فتویٰ دیا کہ یہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹوی اپنی عبارات کفریہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ تو کہتا ہے یہ میں کب کہتا ہوں کہ انہوں نے غلط دیا؟ میں کہتا ہوں طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری، مجھے بتانا کہ جب انہوں نے فتویٰ تو کہہ رہا ہے غلط نہیں دیا، اس کا صاف مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح دیا۔ جب فتویٰ صحیح دیا اس کا مطلب ہے سامنے والے کافر و مرتد ہیں۔ تو اب مجھے بتانا ہے کہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے کافر و مرتد ہو اور یہ بندہ اس سے اتحاد کرنے چل پڑے؟ یا پھر ہمت کر تو یہ کہہ کہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا فتویٰ بالکل غلط تھا، انہوں نے جو دیابنا کو، دیوبندیوں کے اکابر کو کافر کہا، مرتد کہا، وہ بالکل غلط تھا، اور اس کی وجہ سے ان پر حدیث کا حکم لاگو ہوگا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ پایا جائے تو کفر لوٹ کر اس کی طرف آتا ہے، یعنی وہ شخص خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر تیرے بیانوں کے بقول احمد سعید کاظمی شاہ صاحب پر فتویٰ لوٹے گا کہ وہ معاذ اللہ کافر و مرتد ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا پھر تو یہ کہے کہ واقعی ان کے فتوے درست تھے اور سامنے والے جو ہے اس کے مستحق تھے، اور اب جب وہ مستحق ہیں تو ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے دیانت کے مطابق، یعنی عند اللہ جو فتویٰ بنتا تھا وہی دیا۔ دیانت کسے کہتے ہیں؟ دیانتن اور قضاءن۔ قضاءن وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اور دنیاوی دلائل کے پیش نظر ایک فتویٰ اور ایک حکم دیا جاتا ہے، وہ قضاءن کہلاتا ہے کہ عند اللہ اس کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قضاءن اس کا حکم یہ ہے جو ہمارے سامنے دلائل آئے ان کے پیش نظر ہم نے یہ حکم صادر کر دیا۔ لیکن دیانتن جو ہوتا ہے وہ عند اللہ ہوتا ہے معاملہ، کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ معاملہ ہے۔ تو بھائی جب اللہ کے نزدیک کاظمی شاہ صاحب کا فتویٰ درست ہے اور اکابرین دیوبند جو ہیں وہ اپنی کفریہ عبارات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو پھر ان سے کیوں کر اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ ادھری ملتان کے ہی حامد علی خان صاحب ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب یہاں سے یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ دیکھو جی فلاں عالم نے تو دیوبندیوں کے اکابر کو کافر نہیں کہا، فلاں عالم نے تو خاموشی اختیار کیا ہے، اور بھائی یہ بھی تو بتانا وہ خاموشی کس وجہ سے تھی۔ جیسے کہ ایک مفتی صاحب وہ کوئی حکم بیان کر دیتے ہیں اور دوسرے مفتی صاحب اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے حکم تو بیان کر دیا ہے، لہٰذا امت ان کے فتوے پہ عمل کر کے تو ان کو رہنمائی مل جائے گی، اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ تو کیا یہ اس جس پر فتویٰ لگایا ہے اس کے ساتھ اتفاق کہلائے گا؟ ہرگز اتفاق نہیں کہلائے گا، بلکہ ان کا جو فرض منصبی تھا وہ کسی اور مفتی صاحب نے ادا کر دیا، جو ان کا فرض کفایہ تھا وہ دوسرے مفتی صاحب نے ادا کر دیا۔ اس لیے یہ مفتی صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے کہ جب ان مفتی صاحب نے حکم صادر کر دیا ہے تو اب میرا الگ سے حکم صادر کرنا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یا پھر خاموشی کس اعتبار سے تھی کہ ان تک اکابرین دیوبند کی عبارات آئی نہیں تھی، جن علماء کے پاس اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹوی، ان چاروں کی عبارات جن علماء جو ان کے دور کے تھے، اب تو ہر عالم کے پاس موجود ہے نا، جو اس دور کے تھے، اعلیٰ حضرت کے دور کے تھے،
تو ضروری تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی کی ہر طرح کی عبارت ہر عالم کے پاس چلی گئی ہو اور ہر عالم نے اس عبارت کو دیکھ کر فتویٰ صادر کر دیا ہو. ایسا نہیں ہے. کئی علماء کے پاس عبارات ہی نہیں گئی، تو جن کے پاس عبارات نہیں گئی انہوں نے اگر خاموشی اختیار کی ہے تو یہ کون سی دلیل ہے کہ جی وہ مسلمان ہیں؟ معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کا خاموش رہنا اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس عبارات نہیں پہنچی. اب تم اگر ہمت کرو، یہ ذرا دعویٰ کرو کہ جی وہ جو حامد علی صاحب تھے ملتان والے، ان کے پاس اکابرین دیوبند کی یہ غلیظ کفریہ عبارات موجود تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، اشرف علی تھانوی نے جو حضور کے علم غیب کو چوپایوں سے ملایا ہے، بڑی ہی ایمان افروز بات کی ہے معاذ اللہ. اسی طرح قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کا انکار کیا ہے، بڑی ہی ایمان افروز بات کی ہے. اسی طرح رشید احمد گنگوئی نے اور خلیل احمد امبیٹوی نے اللہ کے لیے جھوٹ ہو ممکن مانا ہے، بڑی ہی ایمان افروز بات کی ہے. معاذ اللہ شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ مانا ہے، بڑی ایمان افروز بات کی ہے. کیا کسی بزرگ نے ایسی باتیں کی؟ پھر میر علی شاہ صاحب کا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی نام لے کر کفر کا فتویٰ نہیں دیا. تو مجھے بتانا، کیا انہوں نے ان عبارات اکابر کو لے کر ان کے اکابر کو مسلمان کہا ہے کہ ان عبارات کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں؟ یہ عبارتیں ان کے ایمان کو ذرا برابر بھی خراب نہیں کریں گی. کیا کسی عالم نے، جنہوں نے سکوت کیا، جو بڑے بڑے علماء تم گنوا رہے ہو، کیا انہوں نے اس طرح کی بات کی؟ تو مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن اس طرح کی بات نکال کر نہیں دکھا سکتا. جب نہیں دکھا سکتا تو یہ تیرا دجل و فریب بالکل عوام کے سامنے ظاہر ہے کہ تو یہ جو اتحاد کا چورن بیچ رہا ہے، یہ تیرا چورن بکنے والا نہیں ہے. یہ دیواریں گرا دیں. آج آپ اس درس بخاری کے بعد دیواریں گرانے کو تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے. یہ تکفیریت کی دیواریں گرا دیں. میں گرانا چاہتا ہوں. 150 سال بڑا خسارہ ہو گیا. میرا آج اعلان ہے، 150 سال بڑی تباہی ہو گئی بر صغیر پاک و ہند میں. یہ تکفیریت اور تبعیدیت، ایک دوسرے کو بدعتی بنا کے جہنم دھکیلنا اور ایک دوسرے کو کافر و مشرک بنانا اور ایک دوسرے کو گستاخ رسول بنا کر جہنمی بنانا، ان دیواروں کو گرا دینے کا اعلان کر رہا ہوں. آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ اعلان کریں اس ڈیکلیریشن میں. ہاتھ اٹھائیں. یہ ڈیکلیریشن ہے آج کا، یہ اعلامیہ ہے. نفرتوں کی دیواروں کو گرا رہا ہوں. امت متحد ہو محبت رسول پر، عشق رسول پر، مطابقت رسول پر، حدیث رسول پر، سنت رسول پر. کیا یہ دیواریں گرائی جا سکتی ہیں جس دیوار پر اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت لکھی ہو کہ بھائی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہی ہے جتنا چوپایوں کو ہے، جتنا پاگلوں کو ہے، جتنا بچوں کو ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس دیوار کو گرا کر اشرف علی تھانوی یا اس کے ہم نواؤں سے گلے ملا جا سکتا ہے؟ ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ کیا قاسم نانوتوی کی وہ عبارت جس دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ جس میں اس نے ختم نبوت کے معنی کو عوام کا خیال قرار دیا، کہ جس میں اس نے ختم نبوت کا اس انداز سے انکار کیا کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی آ جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، اس انداز سے اس نے ختم نبوت کا انکار کیا؟ کیا اس دیوار کو گرا کر قاسم نانوتوی اور اس کے ہم نواؤں کے ساتھ گلے ملا جا سکتا ہے؟ ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا رشید احمد گنگوئی کی یہ جو عبارت جس دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس دیوار کو گرا کر رشید احمد گنگوئی اور اس کے ہم نواؤں کے ساتھ جو ہے وہ گلے ملا جا سکتا ہے، ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح رشید احمد گنگوئی کے ایما پر خلیل احمد امبیٹوی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ گندی عبارت لکھی کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. اسی طرح معاذ اللہ حضور کا علم شیطان سے کم ہے، شیطان کا علم تو حضور سے زیادہ ہے، بلکہ اس کا علم جو ہے وہ تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے. تو اس دیوار کو گرا کر خلیل احمد امبیٹوی کے ہم نواؤں کے ساتھ گلے ملا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے. مسلمان کہیں گے نہیں، اور اگر مسلمانوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان ساروں کی جگہ غلام احمد قادیانی کو رکھیں کہ غلام احمد قادیانی کیا اللہ کو ایک نہیں مانتا؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا؟ بالکل، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کو معبود برحق مانتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، اللہ کا نبی مانتا ہے. وہ کانا بھی اور قرآن کو بھی وہ پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی وہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجدیں بھی کہتے ہیں. اگرچہ پاکستان میں قانوناً ان پر پابندی ہے، لیکن دیگر ممالک میں
وہ اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجدوں سے موسوم کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، مسلمانوں ہی کے طرز پر وہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کیا قادیانیوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور قادیانیوں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اس انداز سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ قادیانی قادیانی ہی رہیں، مسلمان مسلمان ہی رہیں؟ کیا یہ اتحاد ممکن ہے؟ ہر مسلمان کہے گا یہ اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اتحاد پھر ان سے پوچھا جائے ممکن کب ہوگا؟ وہ تب ممکن ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان بھی قادیانی ہو جائیں، پھر یہ اتحاد ہو گیا کہ وہ بھی قادیانی ہو گئے، یہ بھی قادیانی ہو گئے، اور اس انداز سے قادیانیوں کا اتحاد ہو گیا، تو پھر وہ امت مسلمہ کا اتحاد نہیں ہوا۔ یا پھر اس انداز سے اتحاد ہو سکتا ہے کہ قادیانی اپنے اس کانے دجال کو کافر و مرتد کہیں اور اس کی عبارات کو کفریہ کہیں اور اس سے سچی توبہ کریں اور کلمہ پڑھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اب آ کر وہ مسلمانوں کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہوں۔ یہ اتحاد امت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ صورت نکالنے کی کوشش کرے گا وہ اتحاد امت نہیں، در حقیقت وہ فساد امت ہے، امت میں فساد پیدا کرنے کا طریقہ ہے جو کہ یہ طاہر القادری کر رہا ہے، یہ جو بظاہر القادری ہے یہ کر رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا وہ چورن ہے جو اتحاد امت کے نام پر بیچا جا رہا ہے، اور یہ اتحاد امت ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح روافض کا تذکرہ بھی کرتا چلوں، ان کے بھی جو عقائد ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن میں تبدیلی کے قائل ہیں کہ صحابہ نے معاذ اللہ قرآن میں تبدیلی کر دی، ابو بکر نے قرآن میں سے کچھ آیتیں نکال دی جو مولا علی کی خلافت کی آیتیں تھی، اور مولا علی کی خلافت بلا فصل کی آیتیں تھی وہ نکال دی، یا قرآن میں دیگر اس طرح کی تبدیلیاں کر دی معاذ اللہ۔ اور اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کو وہ تمام انبیاء پر بھی افضل جانتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت رکھتے ہیں، اور ان تمام آیات جو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر نازل ہوئی ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان تمام تر کفریات کے باوجود ہم ان کو ان پر قائل مانتے ہوئے ان کے ساتھ ہم بغل گیر کبھی نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بھی ان تمام چیزوں کے قائل ہو جائیں تو مجھے بتائیں کیا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو کافر بنانے چلے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو سو بسم اللہ آپ یہ بات کریں کہ دیوبندی اپنے کفریات سے توبہ کریں، شیعہ اپنی کفریات سے توبہ کریں، وہابی اپنے معاملات سے توبہ کریں، اسی طرح قادیانی اپنے معاملات سے توبہ کریں۔ اس طرح تو ہر مذہب والے کو کہا جائے گا، ہر فرقے والے کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے معاملات سے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں ان سے توبہ کرے اور اسلام کے دامن میں آئے۔ اب وہ ہم سنیوں کے ساتھ ہم نوالا ہو، ہم پیالہ ہو، ہمارے آ کے مجمع میں بیٹھے، ہمارے آ کے محافل میں بیٹھے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اس کے ساتھ بھائی چارگی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری طرح مسلمان ہوگا۔ تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق ڈال کر یہ جو چورن بیچنا چاہ رہے ہیں اتحاد کا، یہ چورن ہم بکنے نہیں دیں گے، ان تمام دیواروں کو ہم گرنے نہیں دیں گے کہ یہ ایمان کے قلعے کی دیواریں ہیں، اس طرف کفرستان ہے، اس طرف ایمان ہے، اور ایمان کی جو یہ دیواریں ہیں یہ طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری جیسے لوگ ان ایمان کے قلعے کی دیواروں کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو حلف لینے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ بتاؤ یہ دیواریں گراؤ گے یا نہیں گراؤ گے، میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے، یہ ان ایمان کی دیواروں کو گرانے کی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہر مومن کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ ان دیواروں کو گرانے کی بات کر رہا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی مولوی صلح کلیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم ان تمام مولویوں کو ایکسپوز کریں گے، جس طرح ہم نے منیب الرحمان کو ایکسپوز کیا۔ منیب الرحمان جب تک توبہ نہیں کرے گا ہم منیب الرحمان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یا تو منیب الرحمان ایسی وضاحت دے جس سے اس کے تمام تر افعال شریعت کی نظر میں جائز ہو جائیں، یا اس کا کوئی جو ہے وہ ایما پر اس کے اشارے پر اس کا مفتی کوئی اٹھے اور اس طرح کے دلائل دے۔ یہ باتیں نہ کرے کرنا پڑتا ہے، حکمت ہوتی ہے، سمجھا کریں نا، مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ نہ کریں بلکہ دلائل سے باتیں کریں، دلائل سے جواب دیں کہ یہ صورتیں ہیں جن میں منیب الرحمان کے یہ افعال جو ہے وہ بالکل جائز ہیں، اور منیب الرحمان انہی صورتوں کے اندر اس نے یہ معاملات کیے ہیں۔ دلائل سے بات کرے تب جا کر اس کی جو ہے وہ خلاصی ہوگی،
وگرنہ ہم نے بیان دے دیا ہے کہ اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے افعال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ انہی افعال پر مرا بغیر توبہ کے تو یہ اپنا جنازہ بھی خراب کرنے والا ہوگا۔ اس کے پاس اپنے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے، یہ وہ توبہ کرے، ہم اس کو کھلی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جتنے بھی مولوی ہیں جو صلح کلیت کا چورن بیچ رہے ہیں، ہم ان کا یہ چورن بکنے نہیں دیں گے اور ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچ کر اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔